آج ایک تلخ حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ برائے مہربانی ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 44 دنوں میں 4.4 ملین یعنی 44 لاکھ لوگ انفیکٹڈ ہوئے تھے۔ ان 44,12,297 لوگوں میں سے 13 مئی 2020 تک 2,96,985 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں فوت ہوئے تھے اور 16,45,937 افراد صحت یاب ہوئے، جبکہ 24,67,375 کیسز ابھی بھی ایکٹیو ہیں یعنی وبا میں مبتلا ہیں۔ اب ہم 44 لاکھ لوگوں میں سے اموات اور صحت یاب ہونے والوں کی پرسنٹیج نکال لیتے ہیں جو ہمارے بعد میں کام آئے گی۔ 44,12,297 لوگوں کو اگر ہم دنیا کی کل آبادی پر تقسیم کر کے پرسنٹیج نکالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 0.46% لوگ ابھی تک کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اگر ہم 16,47,937 صحت یاب لوگوں کو 44,12,297 لوگوں پر تقسیم کر کے پرسنٹیج نکالیں تو ہمیں صحت یاب ہونے والے افراد کی پرسنٹیج 37.34% ملتی ہے۔ اگر ہم 2,96,955 افراد جو کہ اب تک کرونا وائرس کے مرض کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں ان کو تقسیم کرتے ہیں 44,12,297 جو کہ کل تعداد ہے انفیکٹڈ لوگوں کی، تو اس کے بعد جب ہم اس کی پرسنٹیج نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 6.73% لوگ ابھی تک دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ 3 دسمبر 2019 سے 13 مئی 2020 تک کا حساب لگائیں تو 5 ماہ 10 دن بنتے ہیں۔ اب ان موجودہ 24,67,375 لوگوں کو جو کہ ایکٹیو کیس ہیں ان کو 5.10 ماہ پر تقسیم کریں تو ہم کو ماہانہ ایکٹیو کیسز کا پتہ چل جائے گا۔ تقسیم کرنے کے بعد ہمارے ایکٹیو ماہانہ کیسز 4,83,800 بنتے ہیں۔ اب اس کو 12 ماہ سے ضرب دیں تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ 3 دسمبر 2019 سے 3 نومبر 2020 تک کتنے کرونا ایکٹیو کیسز ہوں گے۔ ضرب دینے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ 58,05,588 لوگ کرونا وائرس میں مبتلا ہوں گے۔ اگر ہم دنیا کی کل آبادی کو ایک سال میں انفیکٹڈ کیسز جو کہ ایکٹیو ہیں ان سے تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 1,341 سال کرونا وائرس کو دنیا میں پھیلنے میں لگ جائیں گے۔ لیکن جناب یہاں تو 2 ماہ کا لاک ڈاؤن مشکل ہوا پڑا ہے تو 1,341 سال کس نے دیکھے۔ اب آتے ہیں کڑوے سچ اور تلخ حقیقت کی طرف۔ جیسا کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن عوام کے رنج و غم کو دیکھتے ہوئے نرم کیا جا رہا ہے، عوام کو اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں جاری رکھنے کو کہا جا رہا ہے اور کچھ فلاسفر حضرات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرونا کے ساتھ رہنا ہوگا، کرونا کے ساتھ مل کر جینا سیکھنا ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں ایسے فلاسفر پائے جاتے ہیں ان کو اس ویڈیو کی رہنمائی میں سمجھائیں جو میں آپ کو آگے سمجھانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ خود بھی ساتھ ساتھ یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں تو آپ مجھ سے بہتر سمجھنے والے اور سمجھانے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، دسمبر 2019 سے نومبر 2020 تک لاک ڈاؤن کی موجودگی میں ہم نے کرونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 58,05,588 نکالی تھی۔ اب جیسا کہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن نرم کیے جا رہے ہیں اور آئندہ شاید ختم ہی کر دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ اب ذرا غور سے اور دل تھام کے سنیے گا۔ اگر یہ کرونا ایکٹیو کیسز 58,05,588 جو کہ دسمبر 2019 سے نومبر 2020 تک پہنچے تھے، وہ اگر لاک ڈاؤن کی غیر موجودگی میں 5 کا ملٹیپل لیں یعنی یہ 58,05,588 افراد اگر 5 لوگوں کو بھی انفیکٹ کریں تو دسمبر 2020 سے نومبر 2021 تک
2,90,27,940 अफराद को इन्फेक्ट कर देंगे। अब ज़रा मज़ीद समझते हैं, ये 2,90,27,940 अफराद अगर 5 अफराद को इन्फेक्ट करें तो कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद दिसंबर 2021 से नवंबर 2022 तक 14,51,39,700 हो जाएगी। अभी इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब ये 14 करोड़ अफराद मज़ीद 5 अफराद को इन्फेक्ट करेंगे तो दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 72,56,98,500 हो जाएगी। ये तो कुछ भी नहीं, आगे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब ये 72 करोड़ अफराद अगर मज़ीद 5 अफराद को कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला करेंगे तो कोरोना वायरस कैरियर्स की तादाद 3,62,84,92,500 हो जाएगी। जी हाँ, हमारी मौजूदा आबादी का तकरीबन 50% हिस्सा यानी आधी आबादी कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाएगी। अब अगर ये 3.5 अरब लोग मज़ीद 5 अफराद को कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला करेंगे तो दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 तक तकरीबन क़यामत ही आ जाएगी और कोरोना वायरस कैरियर्स की तादाद 18,14,24,62,500 हो जाएगी। जी हाँ, इतनी तो हमारी मौजूदा आबादी भी नहीं है। अब ज़रा कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स जान लेते हैं। ये जो 18 अरब इन्फेक्टेड लोगों की फिगर बनी है, याद रहे ये कोरोना वायरस एक्टिव केसेस की तादाद है। इसमें सेहतयाब और फोत होने वाले लोगों की तादाद शामिल नहीं है। जो लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं उनको तो इस बात का इल्म होगा, जिनको समझ नहीं आई वो ज़रा दोबारा वीडियो देख लें। अब अगर हम इन 18 अरब लोगों में से भी सेहतयाब होने वाले और वफात पाने वाले लोगों की परसेंटेज निकाल लें तो क्या होगा? 18 अरब 14,24,62,500 की 6.73% से परसेंटेज निकालते हैं तो डेथ परसेंटेज निकल आएगी, जो 1 अरब 22,09,87,726 अफराद पर मुश्तमिल होगी। अब हम 18 अरब 14,24,62,500 लोगों की 37.34% जो कि सर्वाइवर्स रहे थे हमारे, वो परसेंटेज निकालते हैं तो सेहतयाब होने वाले लोगों की तादाद 6 अरब 31,84,78,680 हो जाएगी। अब हम वफात पाने वाले और सेहतयाब होने वाले लोगों की तादाद को जमा कर लें तो ये तादाद बनेगी 7 अरब 53,94,66,406 अफराद। जी हाँ, अगर हम इन 7 अरब 53,94,66,406 अफराद को जो कुल इन्फेक्टेड लोगों की तादाद थी उससे माइनस कर दें तो हमारे पास फिर भी कोरोना वायरस एक्टिव केसेस की तादाद 10 अरब 60,29,96,094 केसेस की रह जाएगी। अगर नवंबर 2025 तक दुनिया की कुल आबादी 10.6 बिलियन यानी 10 अरब 60 करोड़ भी हो जाए तो उस वक्त भी हम इस पूरी दुनिया को कोरोना वायरस इन्फेक्शन से नहीं रोक पाएंगे और वो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड अफराद कब तक जिंदा रह पाएंगे कोई नहीं बता सकता। अल्लाह के वास्ते अब तो समझ जाएं और दूसरों को भी समझाएं और उनको गलत हिमाकतें करने से रोकें। ये मेरी सिर्फ अपने पाकिस्तानी हमवतनों से ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हर इंसान से गुजारिश है कि इस वायरस से बचें और दूसरों को भी बचाएं। ख़वातीनो हज़रात, दुनिया भर की हुकूमतों ने जो लॉकडाउन में नरमी पैदा की है और जो लोगों ने आपस में एक दूसरे से मेल जोल शुरू कर दिया है, बाज़ारों में ख़रीदारी शुरू कर दिया और आम रूटीन की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी है, तो बताइए कि क्या ऐसे हालात में कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकेगा?
کیا جو کیلکولیشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے مطابق 2025 کے نومبر تک ہم پہنچ پائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا ایسا، کیونکہ ہم لوگوں کی جو فطرت ہے اس کے حساب سے ہم 2025 کے نومبر تک کیا اس سے پہلے ہی پوری دنیا اس وائرس کی لپیٹ میں آ چکی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ صرف یہ مت دیکھیں کہ یہ وائرس صرف چھونے سے یا کسی متاثرہ شخص کے پاس کھڑے ہونے سے، اس کے کھانسنے چھینکنے سے ہی پھیلتا ہے۔ ایک اور عنصر بھی ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مچھر کے کاٹنے سے وائرس پھیل سکتا ہے کرونا کا؟ کیا مچھر کے کاٹنے سے کرونا وائرس پھیل سکتا ہے؟ اس پر میں اپنے آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ ضرور وہ دیکھیے گا۔ یہ بہت کروشل سچویشن ہے، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اپنی عوام کو یہ حکومت بھی مل کر کیوں نہیں سمجھا پا رہی ہے کہ ہم لوگ بچیں، کہ یہ اللہ کا عذاب ہے لیکن عذاب صغرا ہے، ابھی چھوٹا سا عذاب ہے۔ آگے کیا ہو سکتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2025 کے نومبر تک کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ عذاب چھوٹا سا جو ہے، یہ جو عذاب صغرا ہے، یہ عذاب کبرا کیسے بن جائے گا؟ لہٰذا آپ لوگوں سے میری التماس ہے کہ اس کرونا وائرس کو سیریس لیں اور اس سے بچیں۔ میں نے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے پہلے ویڈیوز بنا رکھی ہیں جن کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، خدارا انہیں دیکھیے، اور جہاں جہاں سے آپ کو اچھی رہنمائی ملتی ہے کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، تو پلیز اس رہنمائی کو حاصل کیجئے اور خود کو، اپنے پیاروں کو، اپنے ملک کو، اس دنیا کو، اس خوبصورت دنیا کو بچائیے۔ میں مزید بولتا جاؤں گا، ویڈیو لینتھی ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ لینتھی ویڈیو دیکھنا پسند نہیں کرتے، لہٰذا میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ ان کیلکولیشن کو ضرور سیریس لیجیے گا، اور ان کو میں شاید کیلکولیشن میں تھوڑا سا غلط ہو سکوں، آپ خود سے کیلکولیشن کر کے دیکھ لیجیے گا کہ یہ میں نے 5 کا ملٹیپل دیا ہے کہ یہ اگر ایک شخص 5 لوگوں کو ہاتھ لگاتا ہے، 5 لوگوں کو یہ پھیلاتا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ آپ ذرا 10 کا ملٹیپل دے کے دیکھیے گا کہ کتنی سپیڈ میں یہ وائرس گرو کرے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پورے عالم کو، پوری دنیا کو اس وائرس سے محفوظ رکھے اور اپنا کرشمہ کرے کہ یہ وائرس دنیا سے ختم ہو جائے اور ہم لوگ بچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔